الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن آله حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ مبارک سفر جاری ہے۔ قرآن اور رمضان دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی انوار و برکات سے مکمل طور سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس کے رات اور دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سورہ بقرہ آپ حضرات کے سامنے چل رہی تھی، تو یہاں سے دوسرا امر مصلح، جس طرح میں نے کل بتایا کہ حکومت کے لیے وہاں انتظامی امور ہوتے ہیں کچھ چلانے کے لیے، وہ احکام ان کے لیے، پھر ساتھ انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند ایسے امور ہمارے اوپر نافذ کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کا اندر باطن دل جو ہوتا ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر صفت تقویٰ پیدا ہوتی ہے، اور صفت تقویٰ ہی اللہ رب العالمین کو ایمان والوں سے مطلوب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے اندر جو چیزیں تیار کی ہیں وہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے اعلیٰ ترین قسم کے جنات جو ہیں وہ تیار کیے ہوئے ہیں، تو رب العالمین ہم سب کو وہ نصیب فرما دے۔ تو گویا اب ان امور کا ذکر آتا ہے۔ یہاں سے پہلے گزرا کہ سورت کا دوسرا حصہ ہے، دوسرے حصے میں پہلے انفاق جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر گزرا کہ اسلامی حکومت کی جو فوج ہوتی ہے، ہر آدمی کا نہیں کہ میں بندوق اٹھا کے پھرنا شروع ہو جائے میں جہاد کرتا ہوں تو جہادی نہیں ہے، تو فتنہ فسادی ہے۔ جہاد تو حکومت کا کام ہے، فوج ہے، ایک منظم طریقے سے جو کام فوج کرتی ہے، مسلمانوں کی فوج لڑتی ہے، اس عمل کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ان کی فوج انگریزوں کی لڑتی ہے تو اس کا نام انہوں نے اپنا ایک نام رکھا ہوا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے۔ تو مسلمان کی فوج کا ٹائٹل ہے جب وہ میدان میں کودتی ہے، جاتی ہے، لڑتی ہے، اپنے ملک کا دفاع کرتی ہے، اپنی سرزمین کا دفاع کرتی ہے، اپنے نظریے کا دفاع کرتی ہے، اپنے وطن کے لوگوں کا دفاع کرتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے دین کے دفاع کرنے کے لیے جب میدان میں اترتی ہے تو یہ جو فوج ہوتی ہے تو اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، موٹو ہوتا ہے، اس کا نام جہاد ہے۔ یہ ہے تو اس لیے اس کا ذکر ہوا، اس کے ساتھ پھر آگے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے۔ یہ جب آپ بھیج رہے ہیں ان کو تو یہ تمہارے عزت آبرو جائیداد زمین ہر چیز کی حفاظت کریں، تم آرام سے سکون سے سو رہے ہو، یہ ان کو کچھ خرچ بھی کرو، ان کے لیے کچھ خرچ کرو، تو اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے۔ پھر آگے دوسرا امر مصلح کہ یہ دونوں کام کریں گے، اسٹیٹ کی ذمہ داری اور جو بارڈر پہ جاتا ہے اس کو کہا اپنے دل کو صاف کرو۔ اگر تمہارے دل میں خرابی ہے تو وہاں تمہیں کوئی پیسے دے دے گا، رشوت دے دے گا، تو اس کے ہاتھوں میں بک جاؤ گے اور تمہاری بارڈریں غیر محفوظ ہو جائیں گی، دشمن تمہارا اندر آ کے تمہیں تیز نیز کر دے گا۔ تو اس لیے اپنے دل کی صفائی کرو۔ تو دل کی صفائی کے لیے کیا ہے؟ دوسرا اصلاحی امر جو بھیجا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ حج کا ہے۔ کیا ہے؟ حج، کہ حج کے ذریعے سے، حج اور عمرہ ہے،
اس کے ذریعے سے بھی انسان کو تقوی والی صفت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہاں سے جب جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو راستے کا سفر ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاتا ہے، اپنے ساتھ اپنا مال لے کے جاتا ہے، اپنی جان لے کے جاتا ہے، پھر جب بیت اللہ شریف کے اوپر نگاہیں پڑتی ہیں وہاں گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، روتا ہے، خدائے رب ذوالجلال سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو ہر چیز سے بچاتا ہے۔ کتنا رب کا گھر ہے، بڑی شان والا ہے، عظمت والا گھر ہے، تو وہاں پر انسان اپنے آپ کو ہر چیز سے جب بچا کے رکھتا ہے تو اس کے اندر پھر کیا ہے، دعائیں کرتے کرتے جب واپس آتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تقوی والی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اندر دل صاف ہوتا ہے، پھر اس کو بارڈروں پہ نہیں جہاں بھی بھیجو تو یہ ملک کا وفادار کہلائے گا، اپنے مذہب اور اپنے وطن کا یہ وفادار کہلاتا ہے، وفادار فوجی ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مفسرین نے بڑے زبردست انداز میں اس نقطے کو لکھا کہ اب یہاں سے لڑنے کے لیے فوجیں جا رہی ہیں، تو فوجوں کو کہا کہ اب حج کا مہینہ آ گیا ہے، جاؤ رب العالمین سے دعائیں کرو، نصرت مانگو، مدد مانگو کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، ہم تو بے سر و سامان تیرے آسرے کے اوپر بارڈروں پہ پڑے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں تیرے دشمنوں کے ساتھ، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تو یہ آگے تو یہاں پر یہ حج کا ذکر کر دیا۔ اب حج کا یہ تفصیلی ذکر آگے چل رہا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حج کے کچھ آداب بیان کیے، فرمایا الحج اشہر معلومات، حج جو ہے یہ چند گنتی کے مہینے ہوتے ہیں، فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج پہ چلے گئے تو وہاں پر یہ نہیں تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑائی جھگڑے شروع کر دو، نہیں، احرام کی حالت میں ہو، اب لڑائی نہیں کرنی، صبر کرنا ہے، احتیاط سے رہنا ہے، احرام ہے تو اس میں لڑائی جھگڑا بالکل نہیں ہے۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، کوئی بے حیائی کی بات بھی نہیں کرنی، گالم گلوچ بھی نہیں کرنی، ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑے بھی نہیں کرنے، وما تفعلوا خیر وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے سارے کاموں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیوں تم کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہو، تو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب، ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست نصیحت کی، فرمایا یہ مال و دولت کے ساتھ جانا وہاں پر کہ میں بڑے جیب بھر کے جاؤں اپنے ساتھ، یہ بڑی چیز ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بڑی چیز نہیں ہے، پیسہ نہیں، سب سے بڑی جو چیز ہے تمہارے ساتھ وہ ہونا چاہیے، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، تقویٰ ہے کہ سفر میں ڈرتے ڈرتے اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، ہر وقت ہر لمحہ اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، اس سے ڈر ڈر کے کیا ہے اس سفر کو گزارو۔ یہ سفر کیا ہے؟ بہترین تقویٰ ہے، بہترین زاد راہ ہے، بہترین زاد راہ ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے اللہ کے اے عقل والو۔ تو جب یہ انسان ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا تو بہترین فوجی بنے گا یا نہیں بنے گا، بہترین حکمران بنے گا یا نہیں بنے گا۔ تو مسلمان کو کہا دیکھو یہ امور حکومت کے انتظامی امور ہیں، امور مصلحہ ہیں، یہ ساری چیزیں بیان ہوگی۔ پھر آگے بعض لوگ وہاں پر جب پہنچتے ہیں، حاجی دو قسم کے حاجی ہوتے ہیں، ایک حاجی ہوتا ہے وہاں جاتا ہے مال کمانے کے لیے یا نام کمانے کے لیے، تو یا جا کے وہاں بیٹھ کے تذکرے کرتے ہیں اپنے باپ دادوں کے، شروع ہو جاتے ہیں میرا باپ یہ تھا، میرا فلاں یہ تھا، میں فلاں قبیلے کا، یا بعض واپس آ کے یہاں شروع ہو جاتے ہیں، مجلسیں گرم کر دیتے ہیں۔ جو حج کیا ہوتا ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں کیا 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 نہیں، بس ایسے جا کے چکر وکر لگا کے یہ واپس آ گیا۔ دو قسم کے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں جاتے بھی جو ہیں تو کہتے ہیں اللہ میری بزنس سے بڑی، اس بزنس کو اور بڑھا دے، اور بڑھا دے، میں نے دکان اس کو، اور تو گویا ہو جا کے رب العالمین سے آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، صرف دنیا ہی ان کو یاد رہتی ہے۔ تو رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، ایسے حاجی بھی ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا کر دے، فی الدنیا، دنیا میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ بھی نہیں ہے، صرف دنیا مانگ کے آیا تو پھر آخرت میں کیا دیں ہم؟ تو خود ہی مانگ رہا ہے خدا رب ذوالجلال سے، یا اللہ مجھے دنیا ہی دے، مال دے، یہ میری بزنس دے، مجھے یہ فلاں فلاں دے دے۔ تو رب العالمین کا جا مزے کر۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ بعض ایسے حاجی ہیں جاتے یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، جہاں کہیں ہیں، ان کو دو چیزوں کی فکر ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے، دنیا بھی دے، اچھی دے دنیا، لیکن حرام والی نہ دے، اچھی دے، حلال والی دنیا دے، اور آخرت کے اندر بھی دنیا آخرت عطا فرما، لیکن بہترین آخرت۔ تو سب سے بہترین دعا یہ ہے، اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس کی دنیا کی اچھائی بھی اس کے اندر ہے اور آخرت کی ساری اچھائی اس کے اندر ہے، اور جہنم کی آگ اس سے بچاؤ کا ذکر بھی اس کے اندر ہے۔
پناہ مانگی گئی اس میں. فرمایا ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں اچھائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر اچھائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے. اولئک لہم نصیب، ان کے لیے نصیب ہے، حصہ ہے، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کمایا جو بھی. فرمایا واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے. جو دنیا مانگتا ہے تو اس کو دنیا ملے گی، آخرت مانگتا ہے تو آخرت. پھر آگے اللہ رب العالمین نے پھر دوبارہ ایمان والوں کو جو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ دیکھو اسلام، اب بعض لوگ اسلام کے جو آسان مسئلے ہوتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں، جہاں مشکل آئی تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی آسان سی مثال سمجھنے کے لیے، ایسے نہیں، سمجھنے کے لیے آسان میں، آج کل تراویح ہیں، ایک 8 رکعت پڑھنے والے ہیں، ایک 20 رکعت، 8 کی طرف ہر ایک بھاگتا ہے. چلو دیکھتے ہیں کہیں سے مل جائے گی، کہیں سے راستہ مل جائے گا، ہو سکتا ہے 8 پڑھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ڈھونڈتے ہی راستہ، آسانی تلاش کرتے ہیں. تو گویا ایک آسانی والے، ایک صحیح مسئلے کی طرف جانے والے، پورے کا پورا. تو رب العالمین کہتے ہیں نہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب جب جہاد کا حکم آیا تو بعض مسلمان صحابہ اکرام جو تھے، کچھ ان کے اندر جو کمزور ایمان والے، وہ تھوڑے ڈھیلے ہونے لگے. اللہ کا ڈھیلے نہیں ہو، ڈھیلے نہ ہو، بلکہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے تتر بٹیر والا اسلام، اللہ کو تتر بٹیر والا اسلام نہیں چاہیے، بلکہ پورا اسلام. نماز پڑھو پوری، روزے رکھو پورے، حج کرو پورا، زکوٰۃ دو پوری، پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو. یہ نہیں جہاں آپ کو سہولت ملے اس چیز کو تو لے لو، جہاں مشکل ہو چیز اس کو چھوڑ دو. کوئی نہیں میں تو فلاں نہیں چلے گا، بلکہ پورے کا. فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو جب چھوڑو گے تو شیطان کا راستہ ہے، شیطان تمہارے دلوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور ورغلاتا ہے، دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم. یاد رکھنا اگر تم پھسل گئے راستے سے، دین سے ہٹ گئے، دین کو آسانی، نماز ہی نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے بابا نماز؟ اللہ تعالیٰ کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو. نماز نہیں پڑھ رہا، ہٹا کٹ آدمی، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، 5 وقت روز دن میں اگر اس کو 5 وقت کھانا دو نا 5 وقت کھا لے گا، لیکن نماز کے لیے 5 وقت بلاؤ کہ نہیں میں تو بیمار ہوں، فلاں میں. کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا یہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس لیے کہ شیطان کے راستے پہ چل رہے، شیطان ورغلا رہا ہے. شیطان کہتا ہے مت پڑھو نماز، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی، شیطان نے قسم کھائی تھی. جب اس کو جنت سے نکالا تو آدم علیہ السلام کے لیے اس نے کہا سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، تو انکار پہ اس کو کہا نکل جاؤ، فخرج فإنک رجیم، تو مردود ہے، نکل جا، دھتکارا ہوا ہے، ریجیکٹڈ ہے. تو شیطان نے کہا اچھا اللہ تو مجھے نکالا، تو اس نے قسم کھائی میں بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو جنت پہ میں بھی نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ادھر سے دائیں بائیں سے ہر طرف سے حملہ آور ہو جاؤں گا. اللہ نے کہا دوڑا ان کے اوپر تو جتنے گوڑے دوڑاتا ہے. یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں. دوڑا ان پہ، ترجمہ آگے آئیں گی، دوڑا جو تیری مرضی، لیکن یاد رکھ جو میرا بندہ ہوگا تیری اتباع نہیں کرے گا. وہ نماز کے وقت میں نماز کے لیے آئے گا، وہ نہیں چھوڑے گا نماز کو. جو تیری راہ پہ چلے گا وہ نماز کے وقت نماز کے لیے نہیں آئے گا، نماز نہیں پڑھے گا، وہ تیرے ساتھ. تو فرمایا جو تیری اتباع کرے گا، میرے حکم کو نہیں مانے گا، تیرے پیچھے چلے گا، اس کو جہنم کے اندر داخل کروں. فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، جو اگر پھسل گیا، مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس دلیل واضح دلائل آنے کے بعد، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے. آگے پھر رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھوڑا سا مختصر سا ذکر کر کے لوگوں کو کہا دیکھو انہوں نے بھی جب دین سے پھسلان کیا نا، دین میں ڈنڈی مارنی شروع کی، تو کبھی دین کی طرف آتے کبھی چاہتے، تو رب العالمین نے ان کو پکڑا. فرمایا سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، کما آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی آیت ان کے پاس آئی، واضح نشانات دلائل آ گئے. تو اس کے بعد انہوں نے کیا ہے ادھر ادھر جانے لگے. تو فرمایا ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. اللہ رب العالمین جو ہے اگر وہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہیرا پھیری کرتے ہیں، اس کے بعد نعمتیں ملنے کے بعد بھی پھر بھی اللہ کے نہیں بنتے، تو رب العالمین تو کو پھر حق رکھتا ہے پکڑنے کا، وہ تو حق رکھتا ہے. تو اس لیے رب العالمین نے کہا فإن اللہ شدید العقاب، بڑا سخت ہے پکڑنے والا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے
دنیا میں ہی ایمان والے ہیں، ایمان والا بعض اچھے نیک جو لوگ ہوتے ہیں، ان بیچاروں کے کپڑے کہیں پھٹے ہوں گے، کہیں ان کے سر کے اوپر صحیح ٹوپی نہیں ہوگی، پاؤں پہ جوتا صحیح نہیں ہوگا، اور بڑا ایمان والا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، رب العالمین کا مطیع اور فرمانبردار ہے، لیکن جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہو گئے نا تو وہ اس کو اپنے ساتھ صاف میں نہیں کھڑا کرنے دیتا. ایسا ہی ہے نا، اس کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھاتا ہے، اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے. یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اور بے ایمان خود اس کو کلمہ تک نہیں آتا ہے، کلمہ نہیں پڑھ، استنجا کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا نہیں پتا ہے، نماز کا نہیں پتا. باپ کا جنازہ پڑھو، جنازہ نہیں پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر. مذاق کرتا ہے، ان کا مذاق کرتا ہے. یہ دین کے ٹھیکیدار، یہ دین کے. تو اللہ رب العالمین فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دیا کافروں کے لیے حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو اللہ اور وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، جو لوگ متقی ہیں، ڈرتے ہیں رب العالمین سے، متقی پرہیزگار. فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے، بڑے درجے دیں گے اللہ تعالیٰ. وَاللَّهُ يَرْزُقُ من یشاء بغیر حساب. یہ دنیا کے مال و دولت، یہ مناصب جو ہیں، یہ چند روزہ مناصب ہیں. واللہ یرزق من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے. اللہ روزی دیتا ہے، فرعون کو دینے والا ہے، فرعون کو دینے والا، ابو جہل کو دینے والا ہے. مقابلے میں بلال حبشی بھوکے ہیں، پیاسے غلام ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے. یہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، اپنے سجنوں کو بھی دیتا ہے. یہ روزی کے اوپر، مال دولت کے اوپر ذریعے سے فیصلہ اور مناسب سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ اس کا مقام بہت بلند و بالا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں یہ نہیں ہے. کان الناس امۃ واحدہ. آگے رب العالمین نے ایک دوسری بات کا ذکر کیا. یہ سارے لوگ عقیدے کے اعتبار سے سارے ایک تھے، لیکن اس کے بعد پھر لوگوں نے کیا ہے، شرک شروع کر دیا. پھر رب العالمین فرماتے ہیں جب ان کے اندر شرک آیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ان میں انبیاء کو جو خوشخبریاں لے کر آئے، اور بالحق کی کتابیں لے کر آئے تاکہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان جن چیزوں میں ان کا اختلاف ہوا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ترغیب دی اسلامی حکومت کی فوج کو ترغیب دینے کے لیے، اور پھر مسلمانوں کو ترغیب دی کہ دیکھو یہ نہیں ہے کہ آج مسلمان پہ تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو بلبلاتا، چیختا ہے، چلاتا ہے، او اللہ کو ہم ہی ملے. کہیں زلزلہ آ گیا تو مسلمان چیخنے لگ جاتے ہیں، خدا کو ہم ہی ملے تھے، ہمیں ہمارے اوپر مصیبت آ گئی. کہیں سے فوج نے حملہ کر دیا، کسی دوسرے ملک نے کہا خدا کو ہم ہی ملے تھے یا ہمارے اوپر اس کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ امتحانات، آزمائشیں، وہ مصیبتیں نہیں آئی، خلو من قبلکم جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی، مستهم الباساء والضراء، ان کو چھوا پکڑا مصیبتوں نے، تکالیف نے، مصیبتیں آئی ان پر، وزلزلوا حتی یقول الرسول، ان کے پاؤں کو جھنجھوڑا گیا، ان کو سخت ایسا ہلایا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، جب میدان جنگ کے اندر آ گئے، دشمن کی فوج کی یلغاریں ہو گئی، چاروں طرف سے یلغاریں ہو گئی، رسول بھی کھڑے ہو کر کہنے لگا اور اس کے ساتھ ایمان والے بھی، متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی. پیغمبر بھی چلا اٹھا، پیغمبر بھی چلا اٹھا، کب مدد آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی طرف سے جواب آیا، خبردار، اللہ کی طرف سے جواب آیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، انتظار کرو، اللہ کی مدد قریب آ چکی ہے، ان خبردار، ان نصر اللہ، بے شک اللہ کی مدد قریب آ چکی ہے، پہنچ چکی ہے تمہارے. تو انسان ڈٹ جائے، اپنے ہوئی دین کو چھوڑے نہ، مصیبت آئے، غم آئے، پریشانی آئے، دین پہ ڈٹ جائے، جم جائے. رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ضرور مدد آئے گی، مدد کبھی اللہ کی کیا ہے پیچھے نہیں ہٹتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ سے پھر انفاق کا بیان آتا ہے دوبارہ کہ پوچھا گیا، یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، فرمایا قل ما انفقتم من خیر، پوچھا کہاں خرچ کریں، مال ہے ہمارے پاس، دولت ہے، ہم نے کمائی ہے، بازو استعمال کیے، دولت آ گئی، جیب بھر دیے، آپ کہاں خرچ کریں. رب العالمین نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں آپ سے کہاں خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، فللوالدین، سب سے بہترین مسرت تمہارے ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، تمہیں بچپن میں انہی نے پالا ہے،
ان پہ خرچ کرو. وَالْأَقْرَبِينَ قریبی رشتہ دار ہیں تمہارے, قریبی رشتہ دار غریب ہیں, غربت کے اندر رہ رہے ہیں, ان کی مدد کرو. وَالْيَتَامَى یتیموں کے اوپر, وَالْمَسَاکِین اور مسکینوں کے اوپر, وَابْنَ السَّبِيلِ اور مسافر. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ جو بھی تم 1 پاؤنڈ دیتے ہو, 1 پینس بھی دیتے ہو, اس سب کو جانتا اللہ ہے. جاننے کا مطلب کیا؟ تمہارے جیب سے نکلا نہیں, تمہارے لیے اجر اللہ رب العالمین نے لکھ دیا. کل قیامت کے روز اس کو محفوظ کر کے تمہارے وزن کے جب وہ تولیں گے اعمال, اس کے اندر رکھ دے گا, تمہاری بینک میں جمع ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ جان رہا ہے. فرمایا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اب اسلامی فوج کو پھر, کیونکہ فوج کبھی کبھی بزدل ہو جاتی ہے, باہر سامنے دیتے بڑا لشکر آ گیا ہے, بڑی طاقتور فوج ہے, اسلحہ ہے, وہ بڑے بڑے جہاز ہیں, ٹینک ہیں, سب کچھ ہے, تو کمزور ہوگی. تو مسلمانوں کی حکومت کو کہا, حکمران کو کہا, ان کو بتاؤ اسلامی فوج کے, کیا اسلامی مملکت کے حکمران کو بتایا, حاکم کو, ان کو بتاؤ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اس وقت اسلامی ریاست کون سی تھی؟ مدینہ منورہ کی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ تھے. فرمایا کتب علیکم القتال, بتاؤ ان کو تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا. وہو کرہ لکم تمہیں ناپسند ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا ان قریب تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے. وہو خیر لکم وہی تمہاری بہتری کے لیے ذریعہ ہو. بسا اوقات انسان کی چیز کو ناپسند کرتا ہے, اللہ کہتا ہے نہیں, ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ابھی ناپسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے ساری بلائیاں رکھی ہوئی. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے بری ہو, کیا پتہ ہے تمہیں یہ باتیں کون جانتا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یعلم اللہ ہی جانتا ہے یہ غیب کی باتیں, وانتم لا تعلمون کوئی بھی تم نہیں جانتے. کون جانتا ہے ساری باتیں؟ غیب کی بات ہے. کسی کو کیا پتا ہے کہ اس جنگ میں جائیں گے تو فائدہ ہوگا, اس میں جائیں گے نہیں جائیں گے تو فائدہ ہوگا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا عہد میں جائیں گے تو میرا حمزہ شہید ہو جائے گا, چچا میرا, کیا پتا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا, کیا ہوگا, یہ سب جاننے والا صرف کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. پھر آگے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. اب یہاں پر اشہر الحرام میں قتال کرنا جو ہے یہ ممنوع تھا, تو اس میں کہیں مسلمانوں کا ایک لشکر چلا گیا اور یہ جمادی الاخر کے موقع کے اوپر ان سے ایک آدمی کفار کا یہ مارا گیا. عمر بن الخزرمی جو تھا یہ شخص مارا گیا. تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا, دیکھو مسلمانوں نے اشہر الحرام میں قتال کر دیا اور آدمی کو مار دیا. اب یہ مسلمان گئے تو یہ تاریخ 29 تھی, تو انہوں نے لڑائی ہو گئی, مارا گیا, تو ان کو تو نہیں پتا کہ مہینہ ختم ہو چکا ہے. تو ادھر سے مہینہ چاند نیا رجب کا شروع ہو گیا, داخل ہو گیا. تو اب یہ پریشان کیوں ہوئی, کیا ہو گیا؟ تو رب العالمین نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے, ان کو تو معلوم نہیں تھا, اگر معلوم ہوتا تو جنگ نہ کرتے, لیکن معلوم نہیں تھا اس لیے یہ مسئلہ ہو گیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل قتال فیہ کبیر, ان اشہر الحرام میں قتال کرنا, لڑائی کرنا واقعتاً بہت بڑا گناہ ہے, لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج آلہ من اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل. فرمایا مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا, اللہ کی عبادت سے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے صحابہ کو تم تو اللہ کی عبادت سے روک رہے ہو. عبادت کو چھوڑو, تم نے تو ان کو مکہ مکرمہ سے بے دخل کر دیا, نکال ہی دیا ہے. تو یہ جرم جو ہے یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے. یہ جرم کیا ہے؟ اس سے بھی. اور فرمایا اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ والفتنۃ اکبر من القتل, فتنہ پھیلانا یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. سیدھی سارام سے رہتے بستے لوگ تھے مکہ مکرمہ میں, وہ عبادت کر رہے تھے رب العالمین کے گھر کے, طواف کرتے, آنا جانا تھا, لیکن تم نے فتنہ فساد شروع کر دیا اور یہ کام کر دیا. تو فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. فرمایا رب العالمین نے یہ مشرک جو ہیں تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے, ان کی خواہش ہے کہاں تک لڑیں گے کہ تمہیں واپس دین سے ہٹا دیں, لیکن کیا ہے تم نے دین کو نہیں چھوڑا. لیکن یاد رکھنا, ہاں جو آدمی اسلام میں داخل ہو جائے اس کے بعد پھر جو مرتد ہوتا ہے, تو فرمایا جو مرتد ہوگا فیمت وہو کافر, مر گیا تو پھر کافر ہے. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, دنیا کے اندر جتنے بھی نیکی کے کام کیے تھے, بڑے چیریٹی ادارے بنائے, سب کچھ کیا, فرمایا سارے کے سارے اعمال اس کے رائے گئے, ختم. اولئک اصحاب النار, یہ جہنم والے ہیں, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے پھر ان کے لیے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے
ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امیدوار ہے۔ پھر آگے دوسرا حکم آتا ہے شراب کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں ذو وجہین مسئلہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ شراب اور اس کا جوئے کا حکم آتا ہے۔ فرمایا یسألونک عن الخمر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کہ شراب اور جوا اس کا کیا حکم ہے، حرام، اس کی حرمت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اس کے تدریجی، اسلام کے اندر اس کا حکم جو ہے بڑا تدریجی طور پہ شراب کا، پہلے آہستہ 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 کرتے کرتے اس کی حرمت آئی ہے۔ تو یہاں پر یہ حکم بیان فرمایا قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے فائدہ بھی ہے۔ اس میں پہلا حکم اس طریقے سے آیا کہ اس سے گناہ بھی ہے کہ پیتے ہیں تو اسم کبیر، اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اور منافع ہیں اس کے۔ گناہ کیا ہے؟ جب انسان پیتا ہے تو اس کے دماغ ختم ہو جاتا ہے، ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر جو مغلظات آتی ہیں منہ سے نکلتی رہتی ہیں، کوئی روک نہیں سکتا، تو گناہ ہی پہ گناہ کرتا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا وہ منافع للناس، منافع بیچتے ہیں، فائدہ آتا ہے، تجارت چلتی ہے ان کی، یہ فائدہ اس کا۔ اور جوا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں زیادہ پیسے مل جاتے۔ جوئے کی کئی قسمیں، تو فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، رب العالمین نے فرمایا ان کا جو گناہ ہے، خرابی ہے، وہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، اس لیے رب العالمین اس کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ تو اس لیے آپ شراب، ہر وہ شراب اسے کہا جاتا ہے سیال مادہ بہنے والی چیز جو ہوتی ہے جس کے ساتھ نشہ انسان کو آئے، ہر بہنے والی چیز اس کے جیسے نشہ ہے اس کو شراب کہا جاتا ہے۔ تو اس کا پینا کیا ہے؟ حرام ہے، اس کی تجارت حرام ہے، بزنس حرام ہے، سب کچھ اس کے لیے کیا ہے، حتیٰ کہ کسی کو پیش کرنا، شراب کا ٹرے اٹھا کے لانا، بوتل لا کے دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے، یہ کیا ہے؟ حرام۔ اور فرمایا دوسرا والمیسر، جتنا بھی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جوئے کی جتنی قسم ہے، لاٹری ہے اور جتنی قسمیں ہیں، جتنی بھی قسمیں جوئے کی آتی ہیں، ساری کی ساری کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ جو ہے، نقصان اور گناہ یہ کیا ہے؟ بڑا ہے، من نفعِهِمَا، اس کے نفع سے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اب یہ دوسری جگہ سے مال انسان کو بچ کیا کماتے ہیں، خرچ کر، پھر دوبارہ ذکر آیا، فرمایا کتنا مال خرچ کریں؟ اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کتنا مال تو بہت سارا ہے، کیا سارا ہی دے دیں، خرچ کر دیں؟ نہیں، فرمایا نہیں، فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو بچ جاتا ہے، جو تمہارے اپنے اخراجات سے نکالو، اس کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کو خرچ کر دو۔ آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب یتیموں کا حکم آیا گیا، یتیموں کے مال کے بارے میں، امور مسلمہ میں سے فرمایا یتیم جو ہے، کسی آدمی کا والد فوت ہو جاتا ہے اور وہ بچے کم عمری میں، بلوغت سے کم چھوٹے ہوتے، بالغ ہونے سے چھوٹے بچے، ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اب ان کا مال بچ جاتا ہے، اب ظاہر ہے جو اس کا نگران ہوتا ہے، رکھوالا ہوتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، یعنی گارڈین جسے کہا جاتا ہے، وہ ہے۔ تو اب اس کو کہا کہ ان کا مال، آپس کے مال، تم ظاہر ہے اب اس کا مال ہے، ادھر اس کا مال ہے، اب اس کے لیے آٹا لائے، اس کے لیے آٹا لائے، اس کے لیے آٹا جدا گوندیں، اس کے لیے جدا گوندیں، روٹی ادھر پکائیں، اس کے لیے ادھر سے اس کی گن کے پکائیں، تو یہ مشکل ہے۔ تو فرمایا ایسا نہیں، اس کو آپس میں ملا دو، ملا کر کھاؤ، لیکن حساب خیال رکھنا، تھوڑا سا حساب کا ملا سکتے ہو، لیکن خیال رکھنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے، زیادتی کے ارادہ نہ ہو کہ چلو جن کا مال ہے زیادہ ہے، میرا کم ہے، تو ان کے مال کو استعمال کروں، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں، سب کچھ کرتا جاؤں، ایسا نہیں کرنا، یہ گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر آپس میں مال ملاتے ہو، ملا کر کھاتے ہو، تمہارے آپس میں بھائی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فسادی کو بھی جانتا ہے اور اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے، جو ہڑپ کرتا ہے مال، ناجائز طور پہ کھانا چاہتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو ان کے مال کو مینج کرتا ہے، ترتیب کے ساتھ اس کو خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہ ہو، یتیم کا مال ضائع نہ ہو، ترتیب کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو حکم ہوا کہ ترتیب کے ساتھ مال کو خرچ کرو، ضائع ہونے سے بچاؤ، کیونکہ نابالغ بچے اگر ان کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ تباہ کر دیں گے، مال کو ضائع کر دیں گے۔ تو ایسا نہ کہ ایسے اولاد ہو جو مال کو سمجھ نہیں سکتی استعمال کرنے کا، تو اس کے حوالے نہیں کرنا ہے، اس کے حوالے نہیں، کیونکہ اس کو ختم ضائع کر دیں گے۔ اکثر یہاں پر دیکھا ہوگا آپ نے، اکثر بچے اس قسم کے وہ مال کو ضائع کر دیتے ہیں، تو اس لیے اس سے بچا پڑنا۔ آگے پھر دوسرا حکم آیا، شادی کا حکم ہے کہ مشرک عورت ہے، مشرک عورت سے شادی نہیں کرنا، اور اسی طرح عورت کو کہا مشرک مرد سے شادی نہیں کرنا،
یہ حکم فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک يدعون الی النار. اب یہاں پر بیٹھے ہیں لوگ گوریوں سے شادی کر لیتے ہیں، کوئی ادھر سے گوری پکڑی ہے، کسی ادھر پکڑی ہے، کسی نے یہ سکھنی پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کیا ہے کالی پکڑی ہوئی ہے، مشرکہ عورتیں. نہیں، مسلمان کو کہا مشرک عورت سے شادی نہیں کرنی ہے. ان کے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ وَلَوْ آجَبَتْكُمْ، بڑی بیوٹیفل ہیں، بڑی ہینڈسم ہیں، بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں، بڑے اچھے نقوش ہیں اس کے، نہیں جانا، اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا. تمہارے لیے رب العالمین نے اس سے بہتر حوریں رکھی ہوئی ہیں، اچھی خوبصورت حوریں، ایسی حوریں ہیں کہ ان کی ایک ایک آنکھ، اس کی انگلی صرف اس طرح اوپر سے نیچے آسمان سے باہر کر دے، یہ سارا زمین آسمان چمکنے لگ جائے. اتنی خوبصورت، اس کی اس خوبصورتی کے پیچھے مت جانا. فرمایا اس کے پیچھے مت جانا. اس طرح ایمان والے کو عورت کو کہا تم کسی مشرک مرد سے، یہ نہ ہو جا کے سکھوں کے ساتھ شادی کر لو، گوروں کے ساتھ شادی کر لو، مشرک ہے. اسی طرح کوئی ہندو ہے اس کے ساتھ شادی کر لو، مشرک کے ساتھ کبھی نہ جانا. بڑا ہینڈسم ہے، بڑا رچ ہے، بڑا مالدار ہے، لگژری گاڑیاں، لگژری ہاؤس، نہیں، اس کے پیچھے نہ جانا، اس کے پیچھے نہ جانا. کیوں؟ فرمایا اولئک یدعون الی النار. کیوں نہ جانا ان سے، کیوں ان سے شادیاں نہ کرنا؟ فرمایا اس لیے اولئک، یہی لوگ، یدعون الی النار، یہ بلاتے ہیں تمہیں آگ کی طرف، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. تمہارا ایمان بھی جائے گا، تمہاری اولادوں کا ایمان بھی جائے گا، تم بھی مشرک بن جاؤ گے، تمہاری اولادی بھی مشرک بن جائیں گی، کفر کی طرف جائیں گے. واللہ یدعو الی الجنہ، حالانکہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے. والمغفرہ، اور بخشش کی طرف بھی اذن اپنے حکم سے. ویبین آیاتی للناس لعلہم یتذکرون، تمہارے لیے، لوگوں کے لیے رب العالمین واضح کھلی آیتیں بیان کرتے ہیں. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سمجھ جائیں. کبھی مشرک کے ساتھ شادی نہ کرنا. ہاں، اگر تم نے ان کے ساتھ شادی کرنی ہے، ان کو مسلمان بناؤ، کلمہ پڑھاؤ، ایمان میں لاؤ، پھر شادی کرو. جتنی خوبصورت تمہیں ملتی ہے اس کے ساتھ شادی کر لو، زندگی گزارو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان میں داخل کرو، مسلمان بناؤ. مسلمان بنا کے 4 گوریوں سے شادی کرو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کے حکم کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. پھر تمہیں جو اچھی لگتی ہے، تمہیں گوری اچھی لگتی ہے، کالی اچھی لگتی ہے، سکنی اچھی لگتی ہے، لیکن